بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر طالبان، ہم مولوی وحید الدین سلیم کا شخصی خاکہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم آج مولوی وحید الدین سلیم کی شخصی خاکے کی چند اور خوبیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکچر دیکھیے کہ مولوی صاحب دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ہاں ڈرتے تھے تو مولوی حق صاحب سے، یعنی مولوی صاحب جو ہیں وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، صرف مولوی عبدالحق سے ڈرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ مولوی عبدالحق صاحب کے متعلق ان کی رائے معلوم کروں، مگر وہ کسی نہ کسی طرح ٹال گئے۔ یعنی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بہت کوشش کی کہ میں ان سے جان سکوں کہ وہ مولوی صاحب سے کیوں ڈرتے ہیں مولوی وحید الدین سلیم، لیکن وہ ہر دفعہ بات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ مگر کسی نے تھوڑے دن اور جیتے تو پوچھ ہی لیتا، کہتے ہیں کہ تھوڑی دن اگر اور زندگی ہوتی تو میں ضرور ان سے یہ بات پوچھ لیتا۔ دوسروں کے متعلق مجھے ان کی رائے معلوم ہے، اگر انہی کے الفاظ میں لکھوں تو ابھی فوجداری ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ دوسروں کے متعلق ان کی رائے مجھے معلوم ہے جو وہ رکھتے تھے، مگر ان کے الفاظ میں لکھوں تو ابھی فوجداری ہو جائے، یعنی ابھی مجھے پکڑ لیا جائے۔ مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے کا خاصا ملکہ تھا۔ اصطلاحات وضع کرنا یعنی وہ اصطلاحات بہت اچھی لکھتے تھے، ایسے ایسے الفاظ دماغ میں اتارتے کہ باعث و شاہد، یعنی ایسے ایسے دماغ میں ان کے لفظ نکلتے تھے کہ باعث و شاہد جو کسی اور کے نکلنا مشکل ہو۔ یہاں ثبوت طلب کیا اور انہوں نے شعر پڑھا اور کسی نہ کسی بڑے شاعر سے منسوب کر دیا، یعنی یہاں کسی نے شعر پڑھا اور اس کو کسی نہ کسی شاعر سے منسوب کر دیا کرتے تھے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ خود ان کا شعر ہوتا تھا یا واقعی اسی شاعر کا تھا۔ بھلا ایک ایک لفظ کے لیے کون دیوان ڈھونڈنے بیٹھے، دیوان یعنی شاعری کی کتاب کو کون ڈھونڈے۔ اگر تلاش بھی کرتا اور شعر دیوان میں نہ ملتا تو یہ کہہ دینا کیا مشکل تھا کہ یہ غیر مطبوعہ کلام ہے۔ غیر مطبوعہ یعنی شائع نہیں ہوا ہو۔ تو انگریزی بالکل ہی نہیں جانتے تھے، مگر انگریزی اصطلاحات پر پورے حاوی تھے یعنی دسترس حاصل تھی، پوری مہارت حاصل تھی انگریزی اصطلاحات سے۔ یہی نہیں بلکہ جہاں تک جانتے تھے اس لفظ کے کیا ٹکڑے ہیں، اس ٹکڑے کی اصل کیا ہے اور اس اصل کے کیا معنی ہے، یعنی وہ لفظ کی اصل حقیقت کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ اس بلاک کا حافظہ لے کر آئے تھے، یعنی ان کی جو حافظہ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ ان کا وسیع تھا، اور وہ حافظہ بہت زیادہ یاد رکھنے کی صلاحیت ان کے اندر تھی کہ ایک دفعہ کوئی لفظ سنا اور یاد ہو گیا۔ الفاظ کے ساتھ ہی انہوں نے اس پر بھی بہت غور کیا تھا کہ انگریزی میں اصطلاحات بنانے میں کن اصولوں کو کس پیش نظر رکھا گیا ہے۔ انہی اصولوں کو وہ اردو کی اصطلاحات وضع کرنے میں کام میں لاتے تھے، یعنی انگریزی کی اصطلاحات سے بھی وہ پوری طرح واقف تھے اور اردو کی اصطلاحات کے بارے میں بھی وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ میری یا اس وقت سب کی یہی رائے ہے کہ اصطلاحات بنانے کے کام میں مولوی وحید الدین سلیم اپنا جواب نہیں رکھتے۔ مولوی وحید الدین سلیم نے چونکہ اصطلاحات سازی کے بارے میں ایک بڑی مشہور کتاب بھی لکھی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی مصنف کہتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم اصطلاحات لکھنے میں جو کام ان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس فن میں کمال رکھتے تھے۔ وہ اردو اصطلاحات کو بھی وضع کرنے میں مہارت رکھتے تھے اور انگریزی اصطلاحات پر بھی۔ تو عربی اور فارسی میں بھی اچھی دسترس مہارت، یعنی عربی میں بھی وہ مہارت رکھتے تھے، فارسی میں بھی وہ اچھی مہارت رکھتے تھے، مگر وہ اردو کے لیے بنے تھے اور اردو ان کے لیے، یعنی وہ اردو کے آدمی تھے، انہوں نے اردو ہی ساری زندگی پڑھی، ساری زندگی اردو میں ہی لکھا، لہٰذا وہ اردو کے لیے بنے تھے اور اردو ان کے لیے۔ خوب سمجھتے تھے، خوب سمجھاتے تھے، یعنی اردو کے بارے میں وہ خوب سمجھتے تھے اور اردو کے حوالے سے اگر سمجھانے کی کوشش کوئی موقع ملے تو وہ خوب سمجھاتے بھی تھے۔ زبان کے جو نکات وہ اپنے شاگردوں کو بتا گئے تھے، اسی کا نتیجہ ہے کہ کالج کے لونڈے وہ مضمون لکھ جاتے تھے جو بڑے بڑے اہل قلم کے حاشیے خیال میں نہیں آتے۔ یعنی زبان کے حوالے سے یعنی اردو زبان کے حوالے سے ایسے ایسے نقطے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائے تھے کہ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ کالج کے چھوٹے چھوٹے جو نوجوان لڑکے تھے ان کے قلم سے مضمون اس طرح لکھا جاتا تھا، یعنی اتنے مہارت سے وہ مضمون لکھتے تھے کہ بڑے بڑے اہل قلم ان کے بارے میں نہ لکھ سکے۔ یعنی انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو بہت زیادہ ٹرین کر لیا ہوا تھا، اور وہ ان کی
ان کے نقطوں کو انہوں نے اور ان کی گتھیوں کو انہوں نے زبان کی گتھیوں کو بہت وسیع اور ریز طریقے سے ان کو بیان کیا تھا، وضاحت سے بیان کیا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کے جو نوجوان لڑکے تھے وہ مضمون لکھنے میں کسی بھی ٹاپک پر کسی بھی عنوان پر مضمون لکھنے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ مولوی صاحب کیا مرے، زبان اردو کا ایک ستون گر گیا۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم اس دنیا سے کیا رخصت ہوئے، اردو زبان کا ایک جو ستون تھا وہی گر گیا۔ یعنی اردو زبان مولوی وحید الدین سلیم جو ہے اردو زبان و ادب کی بہت زیادہ وہ خدمت کر رہے تھے، تو ان کی وفات کے ساتھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اردو کی جو عمارت ہے اس کا ایک ستون گر گیا، اور ایسا ستون گرا کہ جیسے بنتا تو کجا اس حصے میں اڑواڑ بھی لگانی مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ستون گرا کہ اس جیسا بننا تو مشکل، بلکہ اس جیسے کی شکل یا نقل بنانا بھی یا اس جیسی کوئی اور طرح کی اس کی جگہ لینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ان کی جگہ بننے کے لیے دوسرے پروفیسر کی تلاش ہو رہی ہے، مگر عثمانیہ یونیورسٹی کے ارباب حل و عقد لکھ رکھیں کہ چاہے اس سرے سے اس سرے تک ہندوستان چھان مارو، مولوی وحید الدین سلیم جیسا پروفیسر ملنا تو بڑی بات ہے، ان کا پاسنگ بھی مل جائے تو غنیمت اور بہت غنیمت سمجھو۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد بہت سارے جو عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگ ہیں، ارباب حل و عقد یعنی گتھیاں سلجھانے والے لوگ، اور ان کو وہ مولوی وحید الدین سلیم کے پائے کے کوئی پروفیسر ڈھونڈ رہے ہیں جو زبان و ادب کی تاریخ کی جو مدد ہے، خدمت ہے، وہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرح کریں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان کے جیسا ملنا تو مشکل ہے، ان جیسا پاسنگ بھی مل جائے، یعنی ان جیسا بھی کوئی مل جائے تو بڑی غنیمت سمجھو، بڑی نعمت سمجھو۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مولوی وحید الدین سلیم کے بعد ان جیسا ملنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ جو مولوی وحید الدین سلیم کی خوبیاں تھیں، ان کی شخصیت میں جو خوبیاں تھیں وہ کسی اور کے اندر ملنا مشکل ہے، کیونکہ وہ دوسری جو ہے ان کی خامیاں، شخصی خامیاں جو ہیں وہ ایک طرف، لیکن جو اردو زبان کی ترقی اور اردو زبان کی ترویج کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے، اردو اصلاحات سازی میں جو مولوی وحید الدین سلیم نے کام کیا ہے، اس جیسا ملنا یا اس جیسا کام کرنا بہت مشکل کام ہے کہ کوئی اس جیسا کام کرے۔ تو عزیز طالبات، آج ہم نے مولوی وحید الدین سلیم کا خاکہ جو مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا، ایک وصیت کی تعمیل، اس کا ہم نے آج اختتام کیا۔ تو عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پورے جو مضمون کی سمجھ آ گئی ہوگی، مولوی وحید الدین سلیم کی شخصی خاکے کے حوالے سے ان کی جو خوبیاں اور جو خامیاں ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آپ کی اس ہفتے کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس جو مضمون کے پہلے دو جو پیراگراف ہیں اس کی آپ نے سیاق و سباق کے ساتھ، حوالہ متن کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ ان دو پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔